تحریک انصاف نے آج ڈی چوک پر احتجاج کی کال واپس لے لی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے ویڈیو پیغام میں کہا، وزیر داخلہ نے آج بانی پی ٹی آئی کا طبی معائنہ کروانے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ صبح ڈاکٹرز کو اڈیالہ جیل بھجوایا جائے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی یقین دہانی پر پرامن احتجاج کو مؤخر کیا ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس آج سے اسلام آباد میں شروع ہوگا۔ وفاقی دارالحکومت میں اجلاس کی تیاریاں مکمل۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کا کہنا ہے کہ ایس سی او اجلاس میں معاشی امور، تجارت اور کنیکٹیوٹی پر فوکس رہے گا۔ رکن ممالک کے سربراہان کا آنا پاکستان کے اقدامات پر اعتماد کا ثبوت ہے۔ چینی وزیر اعظم کا دورہ پاکستان۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے ہمراہ نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا افتتاح کر دیا۔ پاکستان اور چین کے درمیان سلامتی کے شعبے میں تعاون بڑھانے اور کرنسی تبادلے کے معاہدے، مفاہمت کی متعدد یادداشتوں پر دستخط۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، چینی وزیر اعظم کے ساتھ بات چیت انتہائی نتیجہ خیز رہی۔ سی پیک کے مختلف اقدامات کی پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ چین کے وزیر اعظم لی چیانگ کی پاکستان کی عسکری قیادت سے ملاقات۔ پاک چین دیرینہ تعلقات کو مزید مضبوط اور وسعت دینے کے عزم کا اعادہ۔ چین اور پاکستان کے درمیان دفاع اور دہشت گردی کے خلاف امور بھی زیر بحث آئے۔ کینیڈا اور بھارت نے ایک دوسرے کے سفارتکاروں کو ملک بدر کر دیا۔ کینیڈا میں سکھ رہنما ہردیپ سنگھ نجر قتل کی تحقیقات میں بھارتی سفیر کا نام شامل کرنے پر بھارتی سفارتی تنازع بڑھ گیا۔ کینیڈا نے بھارتی حکومت کی تشدد مہم سے تعلق پر انڈین ہائی کمشنر سمیت 6 سفارتی اہلکاروں کو ملک بدر کر دیا۔ کینیڈین پولیس کا کہنا ہے کہ شواہد ہیں کہ بھارتی سفارتکار خفیہ سرگرمیوں کے لیے اپنی سرکاری حیثیت کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ بھارت کا جواب میں کینیڈین ہائی کمشنر سمیت 6 کینیڈین سفارتکاروں کو ملک بدر کرنے کا فیصلہ۔ کینیڈین سفارتکاروں کو بھارت چھوڑنے کے لیے 19 اکتوبر تک کا وقت دے دیا۔ نئی دلی میں کینیڈین ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کر کے احتجاج ریکارڈ کرایا۔ خالصتان تحریک کے سرگرم حامی سکھ رہنما ہردیپ سنگھ کو گزشتہ سال کینیڈا میں قتل کیا گیا تھا۔ بھارتی حکومت نے سوچنے میں غلطی کی کہ وہ یہاں کینیڈینز کے خلاف جرائم کی حمایت کر سکتی ہے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کی گفتگو، کہا کوئی ملک کینیڈا کی سرزمین پر کینیڈین شہریوں کے قتل میں ملوث ہو تو ہم برداشت نہیں کریں گے۔ بھارت کے ساتھ سفارتی محاذ آرائی نہیں چاہتے، مگر بھارتی حکومت کا رد عمل، انکار، معاملہ الجھانے، مجھ پر ذاتی طور پر حملہ کرنے اور کینیڈا کی حکومت کی سالمیت کے خلاف رہا ہے۔ گلبرگ لاہور کے نجی کالج میں طالبہ سے مبینہ زیادتی کا معاملہ۔ طالبہ کے والد اور چچا نے ایس پی ڈیفنس شہربانو نقوی کے ساتھ ویڈیو بیان میں کہا کہ ان کی بیٹی سے زیادتی کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ چچا نے کہا کہ ہماری بیٹی کے نام پر احتجاج کیا جا رہا ہے۔ بیٹی گھر میں پھسل گئی تھی، کمر میں چوٹ آئی، اسپتال کے آئی سی یو میں ہے۔ میڈیکل رپورٹس پولیس کو دے دی ہیں۔ احتجاج کی ویڈیو دیکھ کر تعجب ہوا۔ اے ایس پی ڈیفنس شہربانو نقوی نے کہا کہ عوام غلط خبر پر کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں۔ ایسا واقعہ کسی کے ساتھ ہو تو پولیس اپنی مدعیت میں مقدمہ ضرور درج کرتی ہے۔ وفاقی وزارت داخلہ نے راولپنڈی اور اٹک میں رینجرز تعیناتی کی منظوری دے دی۔ حکومت پنجاب کی درخواست پر دی۔ پاکستان رینجرز کے دستے امن و امان کے قیام میں سول حکومت کی معاونت کریں گے۔ ہماری مرضی کے بغیر آئینی ترمیم نہیں ہو سکے گی۔ مولانا فضل الرحمان کا میرپور خاص میں مفتی محمود کانفرنس سے خطاب، کہا آئینی ترمیم کے نکات بھی ہماری مرضی کے مطابق ہوں گے۔ قائد نون لیگ نواز شریف نے کہا ہے کہ انہیں پاک بھارت تعلقات میں بہتری کا موقع نظر آ رہا ہے۔ وہ ہمیشہ سے بھارت سے اچھے تعلقات کے حامی رہے ہیں۔ اچھا ہوتا اگر مودی ایس سی او کانفرنس کے لیے پاکستان آتے۔ لاہور میں بھارتی صحافی برکت دت کو انٹرویو میں نواز شریف نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ وہ اور نریندر مودی بہت جلد ساتھ بیٹھنے کا کوئی موقع تلاش کریں گے۔ چین کے وزیر اعظم لی چیانگ کی پاکستان کی عسکری قیادت سے ملاقات میں پاک چین دیرینہ تعلقات کو مزید مضبوط اور وسعت دینے کے عزم کا اعادہ۔
ملاقات میں چین اور پاکستان کے درمیان دفاع اور دہشت گردی کے خلاف امور بھی زیر بحث آئے۔ چین کے وزیر اعظم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی مسلح افواج کے کردار کو سراہا اور پاکستان کی مکمل حمایت اور مدد کی یقین دہانی کرائی۔ اس سے قبل پاکستان آمد پر چینی وزیر اعظم اور آرمی چیف کے درمیان ملاقات ہوئی تھی۔ دونوں نے گرم جوشی سے مصافحہ بھی کیا تھا۔ اب الحمدللہ ایک لمبی چوڑی گفتگو اور مذاکرات کے نتیجے میں جو مسودات اس وقت شیئر کیے گئے ہیں مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی، پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی، جمعیت علماء اسلام کی طرف سے بھی، تو اس میں کافی اب ہم آہنگی تقریباً پیدا ہو چکی ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ مجوزہ آئینی ترمیم پر حکومت سے ہم آہنگی پیدا ہو گئی ہے، اتفاق رائے کے قریب پہنچ چکے ہیں، بلاول اور نواز شریف سے ملاقات کریں گے، اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش ہے تاکہ ملک میں آئینی ترمیم پر ہنگامہ آرائی نہ ہو۔ انہوں نے پہلے مسودے میں جو چیزیں مسترد کی تھیں وہ واپس ہو چکی ہیں۔ ٹنڈو عیار میں میڈیا سے گفتگو میں کہا 18ویں ترمیم میں 9 ماہ لگے تھے، آج کیا مسئلہ ہے جو جلدی مسلط کی گئی ہے؟ وہ اسمبلی میں اس لیے نہیں کہ عوام کے مفاد کے خلاف قانون پاس کریں۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے جو چارٹر آف ڈیموکریسی بنائی تھی، اس نے وہ ہمیں راستہ دکھا رہی ہے کہ اگر آپ کو انصاف چاہیے تو آپ کو برابر کی بنیادوں پہ نمائندگی ملنا پڑے گا۔ عام عدالت کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک مخصوص عدالت چاہیے جس کا صرف یہ کام ہو کہ اس ملک کے عوام کے جمہوری حقوق، بنیادی حقوق، آئینی حقوق کا تحفظ کرے، اور کوئی کام نہ ہو۔ جو لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں پیچھے ہٹوں، میں ان کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ تو پیچھے ہٹے۔ آئینی ترمیم اب نہیں تو کب؟ بلاول نے سوال اٹھا دیا۔ تقریب سے خطاب میں پوچھا، کیا آپ پاکستان کے عدل کے نظام سے مطمئن ہیں؟ آپ مانتے ہیں کہ انصاف کا نظام ٹوٹا ہوا ہے، نا انصافی کا نظام ہے؟ وفاقی عدالت ایسی ہو جہاں تمام صوبوں کے ججز کی تعداد برابر ہونی چاہیے۔ جو انہیں پیچھے ہٹنے کا کہہ رہے ہیں وہ انہیں جواب دیتے ہیں کہ وہ پیچھے ہٹیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے بے نظیر ہاری کارڈ کے اجرا کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، جتنا انہیں اس عدالتی نظام کا پتہ ہے اتنا کسی کو نہیں پتہ۔ آئین میں ترمیم 100% شہید بے نظیر بھٹو کے وعدے پر مبنی ہے۔ ان کا مطالبہ یہ ہے کہ جتنے ججز کے پی سندھ سے تعلق رکھیں اتنا ہی ججز بلوچستان سے تعلق رکھیں۔ سیدھے الفاظ میں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ برابری مانگ رہے ہیں۔ آئینی ترمیم پر خصوصی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں اے این پی نے وفاقی آئینی عدالت کی حمایت کر دی۔ اجلاس میں اپنا مسودہ پیش کر دیا۔ خیبر پختونخوا کے نام سے لفظ خیبر ہٹانے کی تجویز، چیف جسٹس کے 3 سال کی میعاد کی مخالفت۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے اجلاس میں ذیلی کمیٹی کی رپورٹ پیش کر دی۔ کہا، تمام مسودوں کو سیاسی جماعتوں کی جانب سے پڑھ لیا گیا ہے، بہتر ہوگا کہ اس اجلاس میں تمام مسودوں پر غور کر لیا جائے۔ لاہور کے علاقے گلبرگ کے نجی کالج میں طالبہ پر سیکیورٹی گارڈ کے مبینہ تشدد کے خلاف طالبات کا احتجاج۔ تصادم میں 24 طلبہ اور 4 پولیس اہلکار زخمی۔ ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران کہتے ہیں، طالبہ کے والد نے بتایا کہ ان کی بیٹی کو گرنے کی وجہ سے چوٹیں آئیں۔ انہوں نے تمام رپورٹس بھی پولیس کو دکھائیں، اب تک واقعے کی رپورٹ درج نہیں کرائی گئی۔ طالبہ کا الزام ہے کہ واقعہ بیسمنٹ میں پیش آیا، کیمرے توڑ کر ان کی ویڈیو ضائع کی گئی۔ وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات کا کہنا تھا کہ واقعے کی مکمل تحقیقات کی جائیں گی۔ ڈائریکٹوریٹ کالجز پنجاب نے گلبرگ کے نجی کالج کی رجسٹریشن معطل کر دی۔ ڈاکٹر شاہ نواز کی جعلی پولیس مقابلے میں ہلاکت کا معاملہ۔ ڈاکٹر شاہ نواز کی لاش کا پوسٹ مارٹم کرانے کے لیے قبر کشائی کا فیصلہ۔ پولیس سرجن نے ڈی جی صحت کو قبر کشائی کے لیے خط لکھ دیا۔ انویسٹیگیشن آفیسر اسلم جاگیرانی کے مطابق میڈیکل ٹیم قبر کشائی کے لیے آج ڈاکٹر شاہ نواز کے گاؤں جانیرو پہنچے گی۔ ورثا کی جانب سے ڈاکٹر شاہ نواز پر قتل سے پہلے تشدد کا شبہ بھی ظاہر کیا گیا تھا۔ دوسری جانب عمر کوٹ میں توہین مذہب کے معاملے پر اے ٹی سی کورٹ میر پور خاص میں جلاؤ گھراؤ اور پولیس موبائل جلانے کے کیس کی سماعت۔ گرفتار 9 ملزمان عدالت میں پیش۔ ملزمان کی درخواست ضمانت پر سماعت آج پھر ہوگی۔ سندھ حکومت کا کراچی میں رواداری مارچ کے شرکاء اور صحافیوں پر پولیس کے لاٹھی چارج پر ایکشن۔ ایس ایچ او عیدگاہ سمیت 9 پولیس اہلکار معطل، نوٹیفیکیشن جاری۔
واقعے کی تحقیقات کے لیے ڈی آئی جی ویسٹ، ڈی آئی جی اسپیشل برانچ، ایس ایس پی پر مشتمل کمیٹی بنانے کا بھی فیصلہ، 3 روز میں رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت۔ ڈی آئی جی ساؤتھ اسد رضا کے مطابق معطل اہلکاروں کو سی سی ٹی وی ویڈیو کی مدد سے شناخت کیا گیا۔ واقعے پر وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی بھی معذرت، کہا ہم نے ایس سی او کانفرنس کی وجہ سے احتجاج کو مؤخر کرنے کی درخواست کی تھی، اس کے باوجود ہمارے دوست آئے، واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ گزشتہ روز میر پور خاص کے ڈاکٹر شاہ نواز کے ماورائے عدالت قتل کے خلاف کراچی میں سندھ رواداری مارچ کے شرکاء پر پولیس نے لاٹھی چارج کیا۔ بختیار بھٹو زرداری کی کراچی میں رواداری مارچ کے پرامن شرکاء پر تشدد کی مذمت۔ اپنے بیان میں بختیار بھٹو زرداری نے کہا، پرامن مظاہرین پر تشدد ناگوار اور شرمناک ہے، جس کی مذمت کرتے ہیں۔ وزیر داخلہ سندھ نے مظاہرین پر تشدد کی تحقیقات اور ذمہ داران کے خلاف کارروائی کا یقین دلایا ہے۔ ایس سی او سمٹ کانفرنس پاکستان کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگی، باہمی تعاون کے نئے راستے کھلیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا شنگھائی تعاون تنظیم کانفرنس کے شرکاء کی آمد کا خیر مقدم۔ مریم نواز نے کہا، غربت کے خاتمے اور معاشی ترقی کے اہداف پورے کیے جائیں گے۔ کانفرنس کا انعقاد پوری قوم کے لیے باعث اعزاز ہے۔ سندھ حکومت نے بے نظیر ہاری کارڈ جاری کر دیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ بے نظیر ہاری کارڈ کے ذریعے کاشتکاروں کو فوری نقد اور آسان شرائط پر قبضے ملیں گے، فیصلوں کی انشورنس ہوگی اور قدرتی آفات کی صورت میں ٹارگیٹڈ امداد ملے گی۔ 12.5 ایکڑ والے کاشتکاروں کو 1 سے 2,000 روپے فی ایکڑ اور 25 ایکڑ سے زائد والے ہاریوں کو 500 سے 1,000 روپے فی ایکڑ مالی امداد دی جائے گی۔ ہاری کارڈ تعلقہ سطح پر اسسٹنٹ کمشنر کی سربراہی میں کمیٹی جاری کرے گی۔ اسرائیل پر حزب اللہ کے حملوں میں تیزی آ گئی، تل ابیب کی طرف میزائل حملے، ہزاروں اسرائیلی شیلٹرز میں چلے گئے۔ اسرائیلی فوج کا میزائل مار گرانے کا دعویٰ، تل ابیب کا بن گورین ایئرپورٹ بند کر دیا گیا۔ اسرائیلی قصبے کا کامل پر راکٹوں سے حملہ، کئی اسرائیلی زخمی۔ لبنانی قصبے عیت الشب میں اسرائیلی فوج پر گائیڈڈ میزائلوں سے حملہ، متعدد اسرائیلی فوجی مارے جانے کی اطلاع۔ گزشتہ روز حیفا میں اسرائیلی فوجی اڈے پر ڈرون حملے میں 4 اسرائیلی فوجی ہلاک ہوئے۔ اسرائیلی فوج کی شمالی لبنان میں حزب اللہ کے میڈیا دفتر پر بمباری، 21 افراد جاں بحق۔ جنوبی لبنان میں شدید بمباری، حزب اللہ کے میزائل لانچنگ پیڈز تباہ کرنے کا دعویٰ۔ امریکہ نے شہریوں کو فوری لبنان سے نکلنے کا کہہ دیا۔ روس پاکستان مشترکہ فوجی مشقیں فرینڈشپ 2024 کا پاکستان میں آغاز۔ افتتاحی تقریب صبح پنجاب کے ضلع کھاریا میں قومی انسداد دہشت گردی مرکز میں ہوئی۔ روسی وزارت دفاع کے مطابق مشقوں میں پہاڑی علاقوں میں جنگی کارروائیوں میں ہم آہنگی بڑھانے پر زور دیا جائے گا۔ 26 اکتوبر تک جاری رہنے والی مشترکہ جنگی مشقوں کا مقصد غیر قانونی مسلح گروپوں کو ختم کرنا اور دونوں ممالک کے درمیان فوجی تعاون مضبوط بنانا ہے۔ اور ایف بی آر نے انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی آخری تاریخ 31 اکتوبر تک بڑھا دی۔ ایف بی آر کے مطابق انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع تاجر تنظیموں اور ٹیکس بار ایسوسی ایشنز کی درخواست اور بینکس کی چھٹیوں کے پیش نظر کی گئی۔